بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے اپنے لال کی تربیت بڑی محبت اور شفقت سے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے، والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں دھوتیں اور کھانا کھلاتیں۔ ایمن کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھوک یا پیاس کی شکایت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح آب زمزم نوش فرما لیتے اور پھر سارا دن کوئی چیز طلب نہ فرماتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ ناشتہ تیار کر کے سامنے رکھ دیا جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ مجھے طلب نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ننہال سے ملاقات کروانے اور والد کی قبر دکھانے کے لیے یثرب کے سفر کا ارادہ کیا۔ اس سفر کے دوران ایمن بھی ہمراہ تھیں۔ یثرب پہنچ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو عدی بن نجار کے ہاں قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سلمہ بھی اس خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جگر گوشے کے ہمراہ اپنے خاوند کی قبر پر حاضری دی۔ مدینہ میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کے تالاب میں تیراکی سیکھی۔ مدینہ میں 1 ماہ کے قیام کے بعد بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ واپس لوٹیں تو راستے میں بیمار ہو کر مدینہ اور مکہ کے درمیان ابوا کے مقام پر اپنے لخت جگر سے بچھڑ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماں کی جدائی کا صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ سے لپٹ گئے اور روتے ہوئے کہا، ماں آپ جواب کیوں نہیں دیتی؟ یہ جذباتی کیفیت والدہ کی قبر پر بھی طاری رہی اور قبر کے قریب بیٹھ کر بلند آواز میں پکارا، ماں آپ گھر کیوں نہیں چلتی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے؟ ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جناب عبد المطلب کے پاس پہنچیں۔ وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سن کر بڑے رنجیدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور پھوپھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا اور غم کی کیفیت سے نکالنے کے لیے تدابیر اختیار کیں۔ جناب عبد المطلب نے خصوصی شفقت کا مظاہرہ کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا روک ٹوک اپنے دادا کے پاس آ جاتے۔ مورخین کے مطابق جناب عبد المطلب کے لیے کعبہ کی دیوار کے پاس مسند بچھائی جاتی تھی جس پر قریش کے بزرگ بیٹھتے تھے۔ جناب عبد المطلب اپنے عظیم پوتے کو اپنے ساتھ لے جاتے اور مسند پر بٹھاتے۔ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کی کوشش کرتا تو جناب عبد المطلب کہتے، میرے بیٹے کو بیٹھنے دو، اس کی شان ہی کچھ اور ہے۔ وہ اتنا بلند مرتبہ اور اعلیٰ مقام پائے گا کہ کسی عربی کو نہ پہلے ملا نہ بعد میں ملے گا۔ جناب عبد المطلب ایمن کو تاکید کرتے کہ وہ ایک پل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل نہ ہونے پائے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو ان کے دادا بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ جناب عبد المطلب کی وفات پر سارا شہر سوگوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پیارے دادا کے جنازے کے ساتھ روتے جاتے۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ 6 برس کے ہوئے تو والدہ بچھڑ گئیں۔ 8 برس کے ہوئے تو دادا کے مہربان سائے سے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی کیفیت کو قرآن میں بیان فرمایا، اے حبیب، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر اس نے آپ کو معزز مکرم ٹھکانہ دیا۔ ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں کھلایا پلایا اور خدمت کا بے مثال حق ادا کیا۔ وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شفقت سے پیش آتیں۔ یہی ایک تحفہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین کی جانب سے ملا تھا۔ ایمن کافی عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمن کی بڑی عزت کرتے اور میری ماں کہہ کر یاد فرماتے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمن کو آزاد کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان غلام کو آزاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے عوض اس کا عضو آگ سے آزاد فرمائے گا، حتیٰ کہ شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ۔ ایمن کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہوا۔ اس نکاح کے بعد اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ ایک حدیث کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام پر حملے کے لیے اسلامی فوج کا ایک دستہ روانہ فرمایا اور اسامہ بن زید بن حارثہ کو لشکر کا امیر مقرر کیا۔ بعض صحابہ نے اعتراض کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم اس کی عمارت پر معترض ہوئے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے تم اس کے باپ زید کی عمارت پر بھی اعتراض کر چکے ہو، حالانکہ خدا کی قسم وہ اس کا اہل تھا اور یہ اسامہ بھی اپنے باپ کی طرح مجھے پیارا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے غلام اور آقا، حسب نسب اور گورے و کالے کے امتیازات ختم کر دیے تھے اور انسانیت کی بنیاد رکھ دی تھی۔ جناب عبد المطلب نے وصیت کی کہ جناب ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگراں بنے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے سگے بھائی تھے۔ وہ عیالدار اور معاشی لحاظ سے تنگ دست تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا مالدار تھے۔ اس کے باوجود جناب ابو طالب کو نگراں مقرر کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دادا کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جناب عبد المطلب جانتے تھے کہ ان کا کون سا بیٹا ان کے منفرد پوتے کی بہترین نگرانی کر سکے گا اور آنے والے حالات کا ثابت قدمی سے مقابلہ کرنے کا بھی اہل ہوگا۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی فاطمہ بنت اسد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بڑی محبت اور شفقت سے کی۔ وہ مکہ میں ایمان لائیں، مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہیں وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی چچی کی بڑی عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان سے ملاقات کرتے۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی توجہ سے دیکھ بھال کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دسترخوان نہیں بچھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں شریک ہوتے تو سب خوب سیر ہو کر کھاتے۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونے کا اکثر اعتراف کرتے۔ انہوں نے ایک یتیم کی محبت سے پرورش کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کر لی۔ ایک حدیث کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کو ملا کر فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ عمدہ سلوک کیا جاتا ہو، اور بدترین مسلمان گھر وہ ہے جہاں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ماں باپ، قرابت والوں، یتیموں اور رشتہ داروں، ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور قریبی رفقا اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ایک قیافہ شناس مکہ آیا۔ قریش اپنے بچوں کو لے کر اس کے پاس پہنچے۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اپنے بچوں کو قیافہ شناس کے پاس لائے تاکہ بچوں کے مستقبل کے بارے میں دریافت کریں۔ اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا، پھر کسی کام میں مصروف ہو گیا۔ جب فارغ ہوا تو بڑے اشتیاق سے کہنے لگا، وہ لڑکا کہاں ہے جسے میں نے ابھی دیکھا تھا؟ اسے میرے پاس لاؤ، وہ لڑکا ہونہار معلوم ہوتا ہے۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیافہ شناس کے اشتیاق کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا لیا اور گھر واپس لے آئے۔ جناب ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام کے سفر کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، آخر آپ مجھے کس کے حوالے کر کے سفر پر جا رہے ہیں؟ میرے ابا جان میری دیکھ بھال کے لیے اس دنیا میں نہیں رہے اور نہ ہی میری والدہ اس دنیا میں زندہ ہیں۔ جناب ابو طالب نے بھتیجے کا اصرار دیکھا تو انہیں اپنے ساتھ قافلے میں شامل کر لیا۔ جب یہ قافلہ شام کی سرحد پر بصرہ پہنچا تو بحیرہ نامی ایک راہب نے اس قافلے کے شرکا کو دیکھ کر انہیں کھانے کی دعوت دی۔ حالانکہ پہلے بھی قافلے یہاں ٹھہرتے تھے، مگر علم نصرانیت کے ماہر بحیرہ نے کبھی دعوت کا اہتمام نہ کیا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ اس قافلے میں ایک ایسا شخص بھی شامل ہے جس پر بادل سایہ کرتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ کی قلت کی وجہ سے درخت سے ذرا ہٹ کر تشریف فرما ہوئے تو درخت کی ٹہنیاں جھک کر سایہ کرنے لگیں۔ ضیافت شروع ہوئی تو بحیرہ کو سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے۔ اس نے پوچھا، آپ کے قافلے کا ایک بشر موجود نہیں؟ قریش نے کہا کہ ایک نوعمر بچہ سامان کی نگرانی کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضیافت میں شریک ہو گئے۔ بحیرہ بڑے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا۔ جب ضیافت ختم ہوئی تو بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لات و عزا کا نام لے کر مخاطب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لات اور عزا کا واسطہ نہ دو کیونکہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جب بحیرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لیں
تو اس نے پیشن گوئی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہوں گے۔ بحیرہ نے جناب ابو طالب کو مشورہ دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لے جائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے محفوظ رہیں۔ بحیرہ عرب کا معروف راہب تھا جس کی باتوں پر اعتبار کیا جاتا تھا، لہٰذا جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس چھوڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے لیے بڑی بابرکت ثابت ہوئی۔ اگرچہ ان کی معاشی حالت کمزور تھی، اس کے باوجود گھر کا نظم و نسق عزت و آبرو کے ساتھ چلتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکپن کا زمانہ بھی آبرو مندی کے ساتھ گزارا اور اپنے چچا سے کبھی کوئی فرمائش نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑوں کا دودھ پی کر گزارا کرتے، زیادہ بھوک لگتی تو جڑی بوٹیاں کھا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات سونے کے بعد صبح اٹھتے تو چہرے پر تازگی، رونق اور آب و تاب ہوتی اور آنکھیں صاف اور نکھری ہوتیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت و نبوت سے نوازنا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش خاص انداز میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی کسی مشرکانہ تقریب میں شامل نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، لڑکپن اور جوانی نہایت پاک باز اور راست بازی میں گزرے اور اپنے قبیلے میں صادق اور امین کی حیثیت سے جانے اور پہچانے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مہذب اور آوارہ عادتوں سے بھی بہت دور تھے، نہ تو کبھی میلے ٹھیلے میں شرکت کی اور نہ ہی لہو لعب میں شامل ہوئے۔ اگر ایک دو مرتبہ ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس ارادے سے باز رکھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی میں شرکت کا ارادہ کیا اور اپنی بکریاں ایک ساتھی کے حوالے کر کے شہر آئے۔ شادی کی تقریب ابھی شروع نہ ہوئی تھی کہ گرمی کی وجہ سے دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی طاری ہو گئی۔ جب بیدار ہوئے تو شادی کا جلوس، گانا بجانا اور دوسری رسومات ختم ہو چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر کسی شادی کی تقریب میں شرکت کرنا چاہی، مگر نیند غالب آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لعب سے محفوظ رہے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان سمیت ہر سال ایک بت کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، وہاں نظریں چڑھاتے اور قربانی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گھر کے افراد ساتھ جانے کے لیے مجبور کرتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیتے۔ ایک بار بزرگوں نے بے حد اصرار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادل نخواستہ ساتھ چل دیے۔ واپسی پر سخت پریشان اور ہراساں نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار یہ کیفیت دیکھ کر گھبرا گئے اور دوبارہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ جناب ابو طالب کی کپڑے اور عطر کی دکان پر بھی کام کیا۔